22ویں سپارے کی ابتدا میں سورۃ الاحزاب کا کچھ حصہ، سورۃ السبا اور سورۃ فاطر، سورہ یاسین کا کچھ حصہ 22ویں سپارے کا حصہ ہے۔ چند ایک ضروری مسئلے جو میری اور آپ کی نظروں میں، میرے اور آپ کے معاشرے میں ان مسائل کو بالکل کسی بھی انداز سے اہمیت نہیں دی جاتی، جبکہ شریعت محمدیہ کے اندر وہ بہت اہم مسئلے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ، ازواج مطہرات نے دیکھا کہ عورتوں کے پاس زیورات اپنا آپ بنانے سنورنے کے لیے نعمتوں سے نوازا گیا۔ اپنے سر کے تاج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی ہمیں بھی زیورات دیے جائیں، تو نبی رحمت پریشانی کے عالم میں کہ نبی کا گھر اور دنیا کا مطالبہ، یہ پریشانی لے کر کے اپنے گھر والوں سے علیحدگی اختیار کی۔ 1 مہینے کے بعد گھر واپس لوٹے اور نبی مکرم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ اے نبی، اپنی بیویوں سے، ازواج مطہرات سے کہیے دنیا کا مطالبہ ہے، زیورات کا مطالبہ ہے، تو میں آپ کے مطالبے کو پورا کرتا ہوں، جو آپ مانگتی ہو میں آپ کو دیتا جاتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ ساتھ آپ کو طلاق بھی لینی ہوگی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں، عائشہ اپنی ماں سے، اپنے باپ سے مشورہ کر لو، دنیا چاہیے یا ہمیشہ کے لیے پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ چاہیے۔ میری اور آپ کی امی عائشہ نے کمال کی بات کی، حق ادا کر دیا بات کرنے کا۔ کہا اللہ کے نبی، آپ کی بات سن کر میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں، مجھے جواب دیجئے کہ آپ کی بات سننے کے بعد میں ماں باپ کے پاس جاؤں گی، کیا میرا ایمان سلامت رہے گا؟ میرے اندر ایمان رہے گا کہ نبی کی بات سن کے میں اپنے گھر والوں سے مشورہ کرنے کے لیے چلی جاؤں؟ اب یہاں پہ مسئلہ سمجھیے کہ پیغمبر علیہ السلام کے فرامین کے بعد، پیغمبر کی حدیث کے بعد اگر کوئی بندہ ادھر ادھر جائے گا، ادھر ادھر سے مسئلے کی تحقیق کرے گا، حدیث تو ہے لیکن عقل نہیں مانتی، حدیث تو ہے لیکن رشتہ دار نہیں مانتے، حدیث تو ہے لیکن خاندان برادری بچے نہیں مانتے، گویا اس بندے نے حدیث کو چھوڑ دیا اور اپنی خواہشات کو آگے رکھ لیا۔ امی عائشہ کہتی میرا ایمان سلامت بچے گا یا نہیں بچے گا؟ جس نے مانا بھی نہیں اس کو خطرہ پڑ گیا، اور جو مان کے بیٹھا اس کا ایمان سلامت ہے۔ دوسرا مسئلہ سورۃ الاحزاب کے حوالے سے، جس مسئلے کو میں اور آپ بڑی کم تر نظروں سے سمجھتے ہیں، لیکن عمل کی دنیا میں میں اور آپ دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی، اولاد کی درد ہے، تڑپ ہے، تمنا ہے، اللہ اولاد دے دے۔ خیر بات مختصر، عرصہ بیت جانے کے باوجود بھی اللہ اولاد سے نہیں نوازتے، پھر تمنا پیدا ہوتی ہے کہ اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے بچی لے لوں یا بچہ لے لوں، میرے گھر کی رونق بن جائے گی، میرا دل لگ جائے گا۔ یہ میرے اور آپ کے معاشرے کا اصول اور قانون ہے، ہمارے لوگ ایسے کرتے ہیں، اور جب بچی اور بچہ لے کے پالتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، گویا کہ اس کا نام اپنے اصل باپ سے ہٹا کر جس نے پالا ہے بردیت اس کو دی جاتی ہے۔ کیوں ایسا اس طرح؟ اب مسئلہ جناب سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ غلامی کی زندگی میں پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ رہ رہے ہیں،
اور اتنا پیغمبر پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ مکے والے کہنے لگے یہ زید بن حارث نہیں ہے بلکہ زید بن محمد ہے۔ اصل باب زید کا حارث ہے، پیغمبر کی محبت اتنی غالب آئی کہ مکے والوں نے سمجھا کہ یہ زید بن محمد ہے۔ زید کو پیغمبر کا بیٹا بنا دیا، پیغمبر کی محبت کی وجہ سے، کفالت کی وجہ سے، پرورش کی وجہ سے۔ اب جب یہ بیٹا بن گیا، کتنے مسائل شریعت کے اندر ہیں جن کی وجہ سے یہ بیٹا ناحق حصے دار بن گیا۔ پردے کا مسئلہ آیا، پھر بھی یہ بچہ سامنے کھڑا ہے، اسے پردہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، کیونکہ اپنا ذاتی تو ہے نہیں۔ وراثت کا مسئلہ آیا، وراثت دینی ہے یا نہیں دینی، ذاتی تو اپنا ہے نہیں۔ حقوق و فرائض کی باری آئی، پھر بھی خیال آیا کہ اس کو دینا حق یا نہیں دینا، ذاتی کیونکہ ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو توڑا، اللہ تعالیٰ نے یہ جو بنی ہوئی رسم کو کس طریقے سے توڑا کہ اللہ کے نبی نے اپنی پھپھو کی بیٹی زید بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح زید کے ساتھ کر دیا، زید کے ساتھ کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی کی پھپھو کی بیٹی مکے والوں کی نظریں میں جو زید بن محمد کہلاتا تھا، وہ زینب کیا لگی اللہ کے نبی کی بہو بن کے آئی نا، جس کو مکے والے کہتے